ایک بادشاہ نے سونے کا ہاتھی بنایا اور اپنے دربار کے اندر رکھ کر 3 سوال سامنے لٹکا دیے اور پوری رعایا کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ کوئی میرے ان 3 سوالوں کا جواب دے اور مجھ سے یہ ہاتھی وصول کرے۔ پوری رعایا کے اندر یہ چرچا ہو گیا، باتیں ہونے لگیں کہ بادشاہ سے کون یہ ہاتھی جیتے گا، کون ان 3 سوالوں کے جواب دے گا۔ پوری رعایا آتی، سوالوں کو دیکھتی، دیکھ کر واپس چلے جاتے، کوئی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ مہینہ گزرتا گیا، دن گزرتے گئے۔ آخری دن جب آیا، ایک فقیر اس کے دربار کے اندر آیا جو بالکل پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوا تھا، اس کے لباس بالکل پھٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک ڈنڈا تھا اور ایک اس کے پاس چھوٹا سا دمبا تھا۔ جب وہ قریب آیا، بادشاہ نے کہا ہاں بتاؤ، سوال میرے بتاؤ۔ اس نے کہا میں سوال بتانے کے لیے نہیں آیا، میں کچھ مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں کوئی فقیر نہیں ہوں۔ بادشاہ نے دربان سے کہا اس کو آگے آنے دو۔ جب وہ آگے آیا، اس نے آ کر بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، میں تو تیرے والد کا پرانا خادم ہوں۔ تیرے والد نے کہا تھا میرا بیٹا ایک سونے کا ہاتھی بنائے گا، تو اس کے پاس جانا، اس کو جا کر میرا سلام کہنا، میرے سلام کے جواب میں وہ تجھے سونے کا ہاتھی دے گا۔ اگر وہ تجھے سونے کا ہاتھی دے دے تو سمجھ لینا کہ وہ میرا حلالی بیٹا ہے، اگر وہ تجھے سونے کا ہاتھی نہ دے تو سمجھ لینا وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت، میں تو تجھے سلام کہنے کے لیے آیا ہوں، آگے تیری مرضی ہے۔ بادشاہ نے سوچا، غور کیا، اگر میں اس کو ہاتھی نہیں دیتا تو یہ بوڑھا کہے گا، پوری رعایا کے اندر چرچا ہو جائے گا، یہ بادشاہ تو بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے، اور اگر میں اس کو ہاتھی دے دیتا ہوں تو یہ بڑا چلاک ہے، یہ فراڈ کر کے مجھ سے ہاتھی لے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے اس کو ہاتھی دے دیا۔ جب وہ فقیر چلا گیا، پیچھے سے اس کے مشیروں نے، اس کے وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ 1 ماہ ہو گیا، پوری رعایا کے لوگ آتے رہے، کوئی ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے سکا، لیکن یہ بوڑھا فقیر اتنا شاطر تھا، اتنا تیز تھا کہ اس نے سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے اور آپ سے ہاتھی لے کر چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا تجھے کیا پتا، اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں مجبور ہو گیا اس کو ہاتھی دینے کے لیے، یہ بہت تیز ہے، چھوڑو اس کو جانے دو۔ لیکن ایک وزیر بہت تیز تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اس سے ہاتھی واپس لے کر آتا ہوں، مجھے آپ شاہی گھوڑا دیں، مجھے شاہی لباس دیں، میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، ہاتھی لے کر واپس آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا تجھے نہیں پتا، یہ بوڑھا بہت تیز ہے، یہ تیرے کپڑے بھی اتار لے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں بادشاہ سلامت، میرے اندر بڑی عقل ہے، میں بہت تیز ہوں، میں وزیر ہوں، وہ بوڑھا فقیر ہے، میں اس سے ہاتھی واپس لے کر آؤں گا۔ بادشاہ نے جب اس کو اجازت دے دی، وہ پیچھے چل پڑا، گھوڑا دوڑاتا ہوا وہ فقیر کے پاس گیا، جا کر اس کو روکا، اس کو کہنے لگا او فقیر، تو نے ہمارے بادشاہ کے ساتھ ظلم کیا، تو نے ہمارے بادشاہ سے غداری کی ہے، واپس کر ہمارا ہاتھی، ہم نے 3 سوال لٹکائے ہوئے تھے، تو نے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا اور ہاتھی لے کر چلا گیا، اور ہاتھی لے کر تو چلا گیا۔ اس نے کہا کسی نے مجھ سے سوال پوچھے نہیں، سوال اگر پوچھتے تو میں سوالوں کا جواب دیتا۔ اس نے کہا میں اب تجھ سے سوال پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا پوچھ سوال۔ اس نے کہا سوال تجھے نہیں آئیں گے، تو مجھے واپس کر دے، تو مجھے ہاتھی واپس کر دے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں تیرے سوالوں کے جواب دوں گا۔ تو وزیر نے سوال کیا، اس نے کہا بتا آسمان کے اوپر ستارے کتنے ہیں؟ اس نے کہا بس تیرا یہی سوال ہے؟ اس نے کہا بس بتا دے، یہ کسی کو پتہ نہیں چلا، تجھے بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اس نے کہا یہ میرے پاس جو دمبا ہے، اس دمبا کے اوپر جتنے بال ہیں، اس بالوں کے برابر آسمان کے اوپر ستارے ہیں۔ اگر تجھے یقین نہیں آتا
تو یہ بال بھی گن لے اور آسمان کے ستارے بھی گن لے۔ اب وزیر لاجواب ہو گیا، وہ کیسے وہ بال گن سکتا تھا؟ اس نے کہا میرا دوسرا سوال بہت ہی سخت ہے، وہ تجھے نہیں آئے گا، ہاتھی میں مجھے دے دے۔ اس نے کہا ہاتھی میں نہیں دے سکتا، تیرے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اس نے کہا بتا پھر، میرا دوسرا سوال ہے کہ دنیا کا سنٹر کون سا ہے، یہ زمین جو ہے اس کا درمیان کون سا ہے؟ تو وہ فقیر جو تھا اس کے پاس جو ڈنڈا تھا، جو سوٹی تھی، اس نے اپنے پاؤں کے اوپر ماری اور مار کر کہنے لگا یہ دنیا کا سنٹر ہے، اگر تجھے یقین نہیں آتا تو چاروں طرف سے ماپ لے، تجھے خود پتہ چل جائے گا۔ وزیر لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا تیسرا سوال بہت سخت ہے۔ اس نے کہا سوال کا جواب دوں گا۔ اب وزیر نے کہا بتا، اللہ کے اوپر تیرا یقین ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا پھر بتا اب ہمارا خدا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ سوال بہت پاکیزہ ہے، میرے کپڑے ناپاک ہیں، تو ایسا کر یہ اپنے کپڑے اتار کر مجھے دے دے، میرے کپڑے تو پہن لے، پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ وزیر نے اپنے کپڑے اتارے، اس کو دیے، اس نے اپنے کپڑے اتار کر وزیر کو پہنائے۔ پھر اس نے کہا اب بتا میرے سوال کا جواب۔ فقیر نے کہا یہ ایسے نہیں بتا سکتا، تو اوپر کھڑا ہے، میں نیچے ہوں، سوال بہت معظم ہے، بہت مکرم ہے، بہت عزت والا ہے، تو نیچے اتر، مجھے گھوڑے کے اوپر سوار ہونے دے، پھر اس سوال کا جواب دوں گا۔ وزیر نیچے اترا۔ اب یہ فقیر گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اب بتا، وزیر نے کہا اب بتا میرے سوال کا جواب، ہمارا خدا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا او ذلیل، تجھے اب بھی پتہ نہیں چلا؟ ہمارا خدا اس وقت یہ کر رہا ہے، ایک وزیر کو فقیر بنا دیا اور فقیر کو وزیر بنا دیا، میرا خدا اب یہ کام کر رہا ہے، بھاگ جا، اب تجھے ہاتھی نہیں ملے گا۔ وہ دوڑ گیا، بادشاہ کے پاس جب گیا اس نے کہا میں نے تجھے کیا کہا تھا، یہ بوڑھا بہت ہی تیز ہے، میں نے کہا تھا تیرے یہ کپڑے اتار لے گا، اس نے تیرے کپڑے اتارے ہیں یا نہیں اتارے؟